ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في أول كلامنا وصل على محمد صلى الله عليه وسلم في أوسط كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في آخر كلامنا. دونوں شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا. میرے معزز بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، شب برأت اور شب قدر اس امت کی خصوصیت ہے. یہ دو راتیں صرف اس امت کو ملی ہے. اس کے علاوہ ان راتوں کو اگلی امتوں کو نہیں دیا گیا تھا. علماء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 خصوصیات گنائی. آپ کی پرسنالٹی، آپ کی مخصوص صفت، جیسے آپ کا خاتم النبیین ہونا، آپ کا ساری انسانیت جو قیامت تک آئے گی اس کی طرف نبی بنا کر بھیجا جانا، آپ کے لیے زمین کی مٹی کو تیمم کا ذریعہ قرار دینا، آپ پر مسواک کا واجب ہونا، آپ پر تہجد کا واجب ہونا، آپ کے لیے 4 سے زیادہ بیویوں کی اجازت ہونا، مال غنیمت کا حلال قرار دیا جانا، صدقے کا آپ پر حرام ہونا، ہدیے کا حلال ہونا، نماز میں جیسے ہم سامنے دیکھتے ہیں اسی طرح نبی کا پیچھے دیکھنا، یہ ساری آپ کی خصوصیات ہیں. ان میں سے ایک ہی ہے شب قدر اور برات اس امت کو آپ کے صدقے میں دی گئی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے؟ یعنی شعبان المعظم میں آپ زیادہ روزے کیوں رکھتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ، اللہ نے رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ رکھا ہے جسے شعبان کہا جاتا ہے. لوگ اس کی فضیلت اور اس میں اعمال کرنے سے غافل ہیں، حالانکہ وہ برکت والا مہینہ ہے. اس لیے کہ اس مہینے میں انسانوں کے اعمال، بنی آدم کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. یعنی اس مہینے میں ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اب اگر آپ کے دل میں سوال آئے، ہم نے سنا تھا حدیث میں ہے مسلمان کے اعمال ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو پھر اس مہینے میں پیش کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا توجہ سے سنیں، سمجھیں، نیند کو قریب نہیں آنے دیں. صرف سننا عبادت نہیں ہے، طلب کی نیت سے سننا عبادت ہے. تو اگر یہ اشکال ہو، ہم تو سن رہے پیر جمعرات کو عمل پیش کیے جاتے ہیں اور اس حدیث میں شب برأت کو عمل پیش کیے جاتے ہیں، ان دونوں حدیثوں میں بظاہر جو تعارض نظر آ رہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو محدثین نے اس کا جواب دیا، پیر اور جمعرات کو اللہ
سامنے جو عمل پیش کیے جاتے ہیں وہ صرف ہفتے بھر کے عمل ہوتے، اور شب برأت میں اللہ کے سامنے سارے سال کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ بلکہ اس روایت میں اور اضافہ ہے، بنی آدم اور مسلمانوں کے خصوصاً اعمال جمعہ کے دن ہمارے نبی کے سامنے بھی پیش ہوتے، ہمارے اعمال جمعہ کے دن بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوتے۔ پیر اور جمعرات کو اللہ کے سامنے، جمعہ کے دن نبی کے سامنے۔ اور علامہ سیوطی نے ایک روایت لائی کہ جیسے نبی کے سامنے تمہارا اچھا برا عمل پیش ہوتا ہے، اگر اچھے عمل کو دیکھتے آقا خوش ہوتے ہیں، برا عمل اگر دیکھے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے عمل، ہم سے پہلے جانے والے ہمارے رشتہ دار، باپ ماں، دادا دادی، نانا نانی، ہمارے اگلے اولیاء، ان کے سامنے بھی پیش ہوتی ہے کہ یہ اولاد کیا گر کھلا رہی ہے۔ حدیث میں صحیح حدیث ہے کہ ہمارے اعمال، بیٹے کا عمل باپ کی موت کے بعد اس کے باپ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ میرے بیٹے نے، میرا بیٹا سپوت بنا ہے اور میرا بیٹا میرے لیے صالح اولاد بنا ہے، وہ باپ خوش ہوتا ہے، ورنہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اعمال اللہ کے سامنے اس مہینے میں پورے سال کے پیش ہوتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ اس وجہ سے شعبان میں زیادہ میں روزے رکھتا ہوں تاکہ میرے اعمال اللہ کے سامنے روزے کی حالت میں پیش ہو، اس لیے میں روزے کثرت سے رکھتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی نے اس کی وجہ بتائی، اور آپ نے فرمایا اس مہینے میں ایک رات ہے جسے شب برأت کہا جاتا ہے۔ برأت کی رات اگر اس میں کوئی صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، دینی حمیت کے ساتھ، دینی جذبے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ آپ نے واٹس ایپ پر بھی کچھ ویڈیو سنے ہوں گے، اور میں بھی آپ سے عرض کر دیتا، شب برأت یہ فیصلے کی رات ہے یا نہیں، اس میں پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں یا نہیں۔ دیکھو سورہ دخان کی جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں چند مفسرین یہ کہتے ہیں اس رات سے مراد شب برأت ہے، کہ شب برأت میں سارے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن اکثر اور میکسیمم مفسرین یہ کہتے ہیں فیصلوں کی رات شب قدر ہے، اکثر کی رائے ہے۔ لیکن بہقی کی روایت ہے، آقا نے فرمایا اس رات میں بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہمارے فیصلے سال بھر کے، سال بھر کا بجٹ، سال بھر کا پورا آنے والا نظام اس رات میں طے ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا وہ رات شب قدر ہے، حدیث کہہ رہی شب برأت ہے، دونوں کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے بڑی اچھی تطبیق دی۔ حکیم الامت، مجدد ملت
حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں باتیں صحیح، قرآن بھی صحیح، حدیث بھی صحیح، اللہ بھی صحیح، اللہ کا رسول بھی صحیح، اللہ کی بات پر بھی اعتماد، نبی کی زبان پر بھی اعتماد، اللہ کے کلام پر بھی بھروسہ، نبی کی حدیث پر بھی بھروسہ۔ دونوں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے قرآن جو کہہ رہا شب قدر میں فیصلے ہوتے، وہ فیصلوں سے مراد جاری ہونا، اور حدیث جو کہہ رہی شب برأت میں فیصلے ہوتے، اس سے مراد وہ ہے نافذ ہونا اور اللہ کی طرف سے صادر ہونا۔ اس کو اس طرح سمجھو، کسی بھی کام کے لیے دو چیزیں، ایک تو ہے آرڈر کا پاس ہونا، دوسرا ہے اس آرڈر کا پورا ہو جانا۔ تو شب برأت میں آرڈر پاس ہوتا ہے، اس سال کتنوں کی موت آنا ہے، اس سال کتنوں کو پیدا ہونا ہے، اس سال کس کو کیا ہونا ہے، وہ آرڈر جاری ہوتا، نافذ ہوتا آج یعنی شب برأت میں، اور وہ جاری ہوتا یعنی فرشتوں کے حوالے کیا جاتا شب قدر میں۔ دونوں کی بات صحیح ہو گئی۔ حضرت تھانوی نے کہا اور اس کی تفسیر یہ لکھی ہے شب برأت میں اجمالاً فیصلے ہوتے ہیں، شب برأت میں اجمالاً مختصراً شارٹ اینڈ سویٹ اس طرح فیصلے ہوتے ہیں، اور شب قدر میں تفصیل سے اللہ فیصلے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے اکابر ہے، ہر بات کی کھال نکال کر صحیح مضمون ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بات تو ثابت ہو گئی اللہ اس رات میں کسی نہ کسی طرح فیصلے کرتا ہے، یہ حدیث ہمیں کہتی، ہمارے آقا اس کا اہتمام کرتے تھے شعبان کا، تاکہ اچھی طرح اللہ فیصلہ کرے۔ امام محمد بن محمد الغزالی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے جس کا فیصلہ اچھی حالت میں کیا جائے وہ فیصلہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر کسی کا فیصلہ اس حالت میں ہو کہ وہ کسی برے عمل میں مبتلا ہے، اس کا فیصلہ بھی برا ہوتا ہے، نیگیٹو ہوتا ہے، منفی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کہہ رہے اللہ اکبر، میں عمل کر رہا تاکہ میرا فیصلہ گویا کہ اللہ صحیح کرے۔ اللہ کے نبی تو بالکل برحق ہے، وہ ہماری تعلیم کے لیے کہہ رہے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے اس رات میں، اس مہینے میں عمل اچھے کرنا تاکہ پورے سال کا بجٹ تمہارے حق میں اچھا آئے۔ یہ ہمارے آقا اپنے عمل سے کہہ رہے۔ پھر اس کے بعد اس رات کے بارے میں بہت زیادہ افراط ہے، بہت زیادہ تفرید ہے۔ ایک جماعت نے اس کو بہت آگے بڑھا دیا، اس میں بدعات، خرافات، رسومات، اختراعات، غیر شرعی احکامات نافذ کر دیے، اور ایک جماعت نے کہا اس رات کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ ایک نے بہت زیادہ بڑھا دیا، ایک نے بہت زیادہ گھٹا دیا، جیسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اتنا گھٹایا کہ انہیں ولد الزنا اور زانیہ کا بیٹا کہہ دیا، نعوذ باللہ، اور عیسائیوں نے اتنا بڑھایا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا ہے۔ اور شریعت محمدیہ میں اعتدال ہے، نہ برا کہا نہ اللہ کے برابر کہا، یہ کہا اللہ کے نبی ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ نے خاص مخصوص طریقے سے پیدا کیا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں اس رات میں نہ زیادہ افراط ہے
نہ بہت زیادہ تفریط ہے، نہ کوتاہی ہے، نہ بہت زیادہ اس میں سر تابی ہے، بلکہ اعتدال ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اس رات کے بارے میں تقریباً 25 روایات جمع کی گئی، جس سے شب برأت کا اہتمام اور اس کا انضمام اور اس کی اہمیت شریعت میں وارد ہوتی ہے، شریعت میں ثابت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک بڑے محدث ہے علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہے، ان کی کتاب ہے ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی، یہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے کہ شب برأت کے بارے میں اسے بے اصل بتانا اور اسے ثابت نہ ماننا حدیث میں کوتاہی اور حدیث میں کمی اور کم علم کی وجہ سے، حدیث میں کم نصری کی وجہ سے ہے، ورنہ محدث اگر ہوگا سمجھ لے گا آقا نے فضائل بیان کیے۔ تو اس بات کا ثبوت ہو گیا اس رات کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے، بلکہ محبوب سبحانی مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرشتوں کی دو عید ہے، ایک شب قدر ہے، ایک شب برات ہے۔ جیسے تمہاری دو عید ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، اسی طرح ان کی بھی دو عید ہے۔ تمہاری اور ان کی عیدوں میں فرق یہ ہے، تم عید صبح مناتے ہو، دن میں مناتے ہو، فرشتے رات میں خوشی مناتے ہیں۔ لہذا یہ بات تو طے ہے، یہ روایت اور یہ رات بہرحال مسلم ہے۔ اب اس میں کریں گے وہ جو کرنے کو کہا گیا، اس میں جو نہ کہا گیا اس سے بچیں۔ یہ بات، یہ فیصلہ لے کر یہاں سے اٹھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں روایت میں ذکر کیا، جب سورج غروب ہوتا ہے اللہ تعالی عرش سے پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں۔ اب اس کو سمجھنا تھوڑا، اللہ عقیدے کی بات ہے، ہمارے علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ تعالی ہمارے جیسے جسم سے، ہمارے جیسے بدن سے، ہمارے جیسے چڑھنے سے، ہمارے جیسا اترنے سے پاک ہے۔ اللہ ہماری صفات سے پاک ہے، لہذا اللہ کا ساتواں آسمان کے اوپر سے پہلے آسمان پر آنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا جیسا کہ کوئی انسان 7ویں منزلے سے پہلے منزلے پر آ جائے، بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ اس رات میں اللہ تعالی کی مخصوص رحمت، اللہ کی پرسنل نور، اللہ کی خاص الخاص برکتیں وہ پہلے آسمان پر آ جاتی ہیں۔ سمجھے؟ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں کہتے کہ اللہ آ جاتا ڈائریکٹ، نعوذ باللہ اللہ پہلے آسمان پر۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ میں اس لیے کہہ رہا اللہ جگہ سے پاک ہے، اللہ کو جگہ کی ضرورت نہیں۔ جیسے مجھے بیٹھنے کے لیے جگہ لگ رہی تو میں بیٹھوں گا، اللہ جگہ سے پاک، اللہ مکان سے پاک، اللہ جہت سے پاک۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ ادھر نہیں ہے، تم جدھر رخ کرو گے اللہ ادھر ہے۔ اللہ وہ تو صرف آسانی کے لیے ادھر ہمارا قبلہ توجہ ہے، ورنہ اللہ ہر طرف ہے۔ تو اللہ جہت سے پاک، مکان سے پاک، محل سے پاک، موقع سے پاک، منزل سے پاک، مقعد سے پاک، مقعد سے پاک، ان تمام سے پاک ہے۔ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آنے سے مراد
اللہ کی مخصوص رحمت پہلے آسمان پر آ جاتی ہے۔ اسی طرح جو تہجد کے وقت میں ہیں، اللہ تعالیٰ آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں مجھ سے مغفرت مانگو، اس سے بھی یہ مراد ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اللہ کی خاص رحمت، جس سے روایت میں کہا گیا اللہ آ جاتے ہیں، سمجھانے کے لیے کہ اللہ آ جاتے ہیں، اللہ کی خاص توجہ، خاص نور، خاص رحمت آتی ہے، وہ تین اعلان کرتی ہے، تین چیزیں کہتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کی رحمت، تین باتیں۔ پہلی بات الا من مستغفر فاتوب علیہ او کما قال، اے میرے بندو تم میں سے کون گنہگار ہے، مجھ سے توبہ کرے، میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ یہ پہلا اعلان اللہ کی طرف سے، اور یہ اعلان کب سے ہو رہا؟ مغرب میں سورج جب سے غروب ہوا تب سے اعلانات شروع ہو گئے۔ انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق اس اعلان کو سن رہی ہے۔ الا من مستغفر، کون ہے مجھ سے معافی مانگنے والا؟ تمہارے رب کی رحمت تمہارے قریب آ گئی۔ اور مسلمانوں، کوئی چیز تم سے دور ہے، تم تو اس وقت تھوڑا سا بے توجہی برت دیتے ہو، تمہاری عادت ہے، کوئی قریب آ جائے، کوئی تمہارے نزدیک آ جائے، تم اس سے ملے بغیر نہیں رہتے، ملاقات کر لیتے ہو۔ اللہ کی رحمت قریب آ گئی اور تمہیں اپنے قریب بلا رہی ہے۔ یہ پہلا اعلان۔ دوسرا اعلان الا من مستسرق، او بنی آدم تم روزی کے باب میں سارا سال پریشان رہتے ہو، روزگار سے پریشان، تجارت سے پریشان، بزنس سے پریشان، اب میری رحمت آ گئی، آؤ میرے سامنے روزی مانگو، سارا سال تمہارے روزی میں برکت عطا کر دوں گا۔ اللہ، دیکھو سمجھو، استغفار روح کی ضرورت، اس کو بھی مانگو، رزق بدن کی ضرورت، اس کو بھی مانگو، استغفار آخرت کی ضرورت، اس کو بھی مانگو، رزق دنیا کی ضرورت، اس کو بھی مانگو۔ یعنی اللہ کہہ رہا دنیا بھی مانگو، دین بھی مانگو۔ اور تیسری چیز الا من مبتلا فاعافیہ، اور کہاں ہیں وہ بندے جو اپنی بیماریوں کے بارے میں پریشان ہیں، جو حوادث، مصائب، آلام، مصائب زمانہ اس سے دو چار ہے، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے، آؤ مجھ سے مانگو، میں اچھا ہی نہیں کروں گا بلکہ تمہیں عافیت عطا کر دوں گا۔ فاعافیہ، عافیت، ایسی صورت نکالوں گا دنیا بھی اچھی ہو جائیں گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ یہ آقا نے فرمایا ہے۔ تین ضرورت کا اعلان ہے میرے بزرگوں دوستوں، کوئی بنی آدم، انسان، چاہے کوئی بھی ہو، تینوں کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ جنات کی بھی ضرورت ہے۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ رزق، استغفار اور عافیت، یہ انسان کی جہاں ضرورت ہے، یہ جنات کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ ان سے بھی کہہ رہے تم کو مجھ سے مانگنا پڑے گا تو میں تمہیں یہ تینوں چیزیں عطا کروں گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کی اللہ کی طرف سے جو درخواست ہے اس کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی جو بہت زیادہ تعداد میں بکریاں تھی، ان کی بالوں کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور ان کی مغفرت کرتے ہیں۔ لاکھوں بکریاں تھیں ان کے پاس، بنو کلب کے پاس بکریاں لاکھوں، ان پر بال کروڑوں، اس سے زیادہ اللہ معاف کرتے ہیں اس رات میں۔
یہ اللہ کی مغفرت کا چیلنج ہے. کوئی میری مغفرت میں آنے سے باقی نہیں رہے گا، میں معاف کر دوں گا تمہیں. مانگو مستغفر، اس سے مانگو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو آنسو بہت پسند ہیں. ایک وہ آنسو جو اللہ کے راستے میں شہید کا نکلتا ہے، وہ قطرہ آنسو کی طرح اللہ کو پسند ہے. دوسرا وہ آنسو جو کسی ایمان والے مرد اور عورت کی آنکھ سے اللہ کے ڈر سے نکلتا ہے.